الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وصحابك يا حبيب الله سب پڑھ مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہریار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسمنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی جدے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا کہ اے میرے رسول تسی فرما دو اے لوگو قل فرما دو یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تواڈے ساریاں دے ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ حدیث پاک دی ایک روایت میں آندا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات دے واسطے کافی رسول بن کے آ گیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 18,000 مخلوقات دے وچوں ایک مخلوق دے نبی نے، ایک مخلوق دے رسول بن کے آئے نے۔ پوری کائنات دے اندر جنہ بھی پانی ہے اس 7 سمندراں دے ایک قطرے دے حضور رسول بن کے آئے نے۔ درختاں دے ایک پتے دے نبی بن کے آئے نے۔ گھاہ دے ایک تنکے دے رسول بن کے آئے نے۔ ریت دے ایک ذرے دے رسول بن کے آئے نے۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دی ہر شے دے رسول بن کے آئے نے، ایسے طرح کائنات دی ہر شے میرے نبی دی اطاعت فرما برداری کر دیے اور حکم دے اتے عمل کر دیے۔ کوئی بھی شے انساناں دے وچوں کچھ ایسے بدبخت انسان نے انہاں تو سوا باقی کائنات دا ذرہ ذرہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دی تعمیل کردا ہے۔ سورج ڈوبیا ہویا واپس اثر تے آ جاندا ہے اور چند 2 ٹکڑے ہو کے پھر جڑ جاندا ہے۔ پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، سکیاں کھجوراں ہریاں ہو جاندیاں نے، کھارے خوہ میٹھے ہو جاندے نے، اور جنہ بکریاں دے تھنا وچوں دودھ خشک ہو گیا ہے وہ تھنا وچوں دودھ ختم ہی نہیں ہوندا، گھر وچوں برتن ختم ہو جاندے نے، لیکن بکریاں دے تھنا وچوں دودھ ختم نہیں ہوندا۔
زمین نو حکم ہوندا ہے شک ہو جا، زمین شک ہو جاندی ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ تے کھڑے ہوئے درختاں نو حکم ہوندا ہے درختوں حاضر ہو جاؤ، درخت حاضر ہو جاندے نے۔ حکم ہوندا ہے کہ اپنی جگہ دے اوتے چلے جاؤ، درخت اپنی جگہ دے اوتے چلے جاندے نے۔ درخت بے زبان نے، درختاں دے کول لتاں بھی نہیں، پیر بھی نہیں، کان بھی نہیں، اکھاں بھی نہیں، زبان بھی نہیں، نہ قوت سامعہ، نہ قوت باصرہ، نہ زبان دی قوت، نہ کناں دی قوت، نہ اکھاں دی قوت، نہ لتاں دی قوت، لیکن پھر بھی درخت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دی تعمیل کردے ہوئے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جاندے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کتنے تشریف لے کے جا رہے سن، سیرت دیاں کتاباں میں آندا ہے کہ آپ نے ایک عرابی نو ویکھیا، آپ نے اس عرابی نو بلایا، بلا کے فرمایا کہ کدھر دا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اور عرابی نے آخیا کہ میں فلاں جگہ دے تے جا رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تسی چاہتے ہو کہ کوئی بلائی حاصل ہو جاوے، کوئی اچھائی حاصل ہو جاوے؟ اور عربی کہندے ہیں کہ کس قسم دی بلائی، کس قسم دی اچھائی؟ آپ نے فرمایا اگر تو کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اگر تو یہ کہیں تیرے واسطے اچھائی اچھائی ہے، تیرے واسطے بلائی بلائی ہے۔ انہیں آخیا کہ کیا کوئی دنیا میں ایسی شے ہے جڑی تہاڈی نبوت دی تصدیق کرے، تہانوں سچا رسول ثابت کرے، تہاڈی رسالت دی گواہی دے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے۔ انہوں نے آخیا کی؟ آپ نے فرمایا وہ سامنے درخت ہے۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ وہ بیری دا درخت سی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں بلایا، وہ درخت حاضر ہو گیا۔ اور ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرابی تو ہی جا کے انہوں کہہ دے کہ تینوں اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول بلاؤندے نے۔ ہن وہ مقدرہ تو صدقے جاواں، وہ درخت دی قسمت، اس درخت دے بھاگاں تو صدقے جائیے جنہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلاوا بھیجتے ہیں، اور وہ درخت حضور دی خدمت دے وچ حاضر ہو رہا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ عالم نباتات وچ جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دا ظہور ہویا ہے، یہ انہاں معجزات دے وچوں ایک معجزہ ہے۔ عالم نباتات دے معجزات یعنی درختاں دے وچ جڑے معجزات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ظاہر ہوئے نے، وہ درختاں دے معجزات دے وچوں ایک معجزہ ہے کہ اس عرابی نے جدو جا کے اس درخت نو آواز دیتی، اس درخت نو آکھیا کہ اے درخت چل تینوں اللہ تعالی دے پیارے رسول اپنے قدماں دے وچ بلاؤندے نے، اج تو جاویں میں جاواں تے اسی جا کے حضور دی بارگاہ چ عرض کرنے ہاں
تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. حضور لا مکان دے اوتے جانا تہاڈی معراج ہے اور تہاڈے قدماں وچ حاضر ہو جانا اے ساڈی معراج ہے. کہ انہاں قدماں دے وچ اس درخت نو حاضر ہون دا شرم ملدا وے پیا. میں تو کہنا کہ وہ درخت بھی انتظار پیا کرتا سی کہ کدوں نبی پاک علیہ السلام دا صدا آوے, کدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بلاوا آوے تے میں حضور دے قدماں وچ حاضر ہوا. یہ درخت بیری دا درخت سی یا کوئی بھی درخت سی, بلکہ درختوں وچوں بھی کئی درخت ایسے نے جڑے انتظار پہ کرتے ہیں. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں کسی نے پوچھا کچھ پودے ایسے نے کہ جڑے زمین دے اوتے سجدہ ریز نے, انہاں نوں کڈا کڈا وڈا پھل لگا ہے. تربوز, خربوزہ, اس طرح دیاں ولاں زمین دے اوتے سجدہ ریز نے, لیٹیاں ہوئیاں نے, اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ پیا کردیاں نے. اور کچھ درخت ایسے نے جڑے ادھے چکے نے, انہاں نوں چھوٹے چھوٹے پھل لگے نے. مرود دا پھل, مالٹے دا پھل, کیلے دا پھل, سیب دا پھل, ناشپاتی دا پھل, وہ ادھے چکے نے. لیکن اے سرو دا بوٹا, سرو دا درخت بالکل سیدھا ہے, نہ سجے چکیا ہے, نہ کھبے چکیا ہے, نہ اگے چکیا ہے, نہ پیچھے چکیا ہے, بالکل سیدھا ہے. تو کسی نے عرض کی تھی حضور میاں صاحب اے سیدھا درخت کیوں کھلوتا ہے, انہوں کوئی پھل نہیں لگا, کسی پاسے چکیا نہیں. تو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا سرو آزاد حیران کھلوتا اتے پیر زمین وچ گڈے تے اچا ہو ویکھیا وے میرا یار کتھوں سر کڈے. پیا میرا محبوب کدھروں آوے, کہڑے پاسوں مینوں اپنا چہرہ آ کے وکھاوے, کہڑے پاسوں مینوں آ کے اپنا دیدار کراوے. یہ تے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار دا انتظار پیا کردا وے. کسے دا انتظار ہوئے نا کہ بندہ ایک جگہ تے کھلوتا ہوندا ہے, کسی چوک وچ, کسی گلی وچ, کسی بازار دے وچ کھلوتا ہوندا ہے, تے انہوں ہوئے کسے دا انتظار, تے پھر پوچھن والا پوچھدا بھئی ایتھے کیوں کھلوتا ہویا ہے, تے وہ کہندا ہے اس طرح کر کے مینوں فلانے دا انتظار ہے, مینوں فلانے دا انتظار ہے. انہوں اچا ہو کے ویندا ہے, اڈیاں چک چک کے انہوں ویندا ہے کہ کدوں آوندا وے. تے جے تینوں کسے دا انتظار ہوئے, تینوں گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کھلونا پوے تو کھلوتا رہنا ہے. تے کدی اگے وینا ہے, کدی پیچھے وینا ہے, کدی سجے وینا تے کدی پیچھے وینا میں, کدوں وہ آوے جدا میں انتظار پیا کرنا وا. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے سرو دا بوٹا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار دا انتظار پیا کردا ہے. وہ درخت حضور دا انتظار پیا کرتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام نو کدوں بلان. تے اے دی ترجمانی کسے صاحب محبت نے کیتی ہے. کی کہندا سی اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں.
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੇ, ਇਹ ਮੁਹਿੱਬਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਾਬੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁद्दीन ਸਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह तआला अलैह खसाइस कुबरा ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਝੁਕਿਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਦਰਖਤ ਝੂਮਿਆ, ਦਰਖਤ ਘੁੰਮਿਆ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉਤੇ ਵਿਜਦਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੁਣੋ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਚੀਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਚੀਰਦਾ ਦਰਖਤ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਘੜੀਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਾ ਘੜੀਸਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਫੌਰਨ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ नबी दे फरमान नूं तो सुनना भी है, लेकिन सुनने के बावजूद कैसा तो नबी पाक ने सलाम नाल प्यार करना है, कैसी तू हुजूर नाल मुहब्बत करना है कि सुबह तो लैके 5 वक्त, सुबह तो लैके रात तक 5 वक्त तेरे कान में अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का बुलावा पहुंचता है। तो कितनी मरतबा तू हजूर दी बुला अपना बुलाने उत्ते हजूर की बारगाह च हाजिर होना है, कितनी मरतबा तू अल्लाह तआला दे बुलाने उत्ते अल्लाह की बारगाह च हाजिर होना है। दरख्त नूं एक मरतबा बुलावा पहुंचया ते दरख्त हाजिर हो गया, तेनू दिन रात विच 5 मरतबा, ते हफ्ते विच कितने मरतबा हो गए, महीने विच कितनी मरतबा हो गया, साल विच कितनी मरतबा हो गया, ला तादाद मरतबा तेरे कान विच अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा बुलावा पहुंच चुकिया वे। लेकिन तू टस तो मस नहीं हुंदा, तू मस्जिद दे कोलों गुजर जाना वे, इधरों आया उधर तुर गया, उधरों आया इधर तुर गया, इधरों आया उधर तुर गया। कैसी तेरी मोहब्बत है, कैसा तेरा हजूर नाल प्यार है। दरख्त नूं एक मरतबा हजूर दा बुलावा पहुंचया ते दरख्त ने दूसरी मरतबा हुक्म दा इंतजार नहीं किया, दूसरे सेकंड दा, दूसरे मिनट दा, दूसरे लम्हे दा, दूसरी घड़ी दा इंतजार नहीं किया, फौरन नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाजिर हो गया। ते तू कौन है? दरख्त तेरे नालों अफजल ते आला ते नहीं, तू दरख्त दे नालों अफजल ते आला है।
درخت تیرے نالوں بہتر نہیں، تو درخت نالوں بہتر ہے، تے تیرے نالوں کم تر حضور دی اینی تباہ تے اینی فرما برداری تے اینی اطاعت گزاری پیا کردا ہے، تو اپنی انسانیت تے غور کر، تیری انسانیت کیسی ہے، تیری بہتری تے برتری کیسی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جدوں بھی ضروری تو ضروری کام دے دوران تانوں اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول دا بلاوا پہنچ جاوے، سارے کام چھڑ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہو جایا۔ پھر درخت زمین نو چیردا یا درخت اپنی جڑاں نو کڑیسدا حضور دی بارگاہ چ آیا، تے پھر آندیاں سار اونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ کیڑا تحفہ پیش کیتا، السلام علیکا یا رسول اللہ۔ زبان کو نہیں، بولو زبان کو نہیں، بغیر زبان تو درخت حضور دے اوتے درود و سلام پہ پڑھدا ہے، تے تینوں خدا نے زبان دیتی ہے، تو کہنا درود و سلام پڑھنا نہیں چاہیے، تے بعد منتے نے تے دو چار مرتبہ پڑھن تو بعد اک جاندے نے، اس تو بعد پڑھنا اپنے اوتے بوجھ سمجھتے ہیں۔ تینوں تیرا دوست دیہڑی وچ 2 مرتبہ ملے، 4 مرتبہ ملے، 5 مرتبہ ملے، 10 مرتبہ ملے، تے جدوں ملے تو اودا ہی انہوں سلام کرنا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت 2 بندے سفر کرتے ہو نا، سفر کردیاں درمیان دے وچ درخت آ جاوے، ایک بندہ ادھروں دی جاوے، ایک بندہ ادھروں دی جاوے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درخت نو کراس کرن تو بعد پھر دوویں آپس وچ سلام کرو، السلام علیکم، پھر دوویں آپس وچ ایک دوجے نو کہو، تے 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جنی مرتبہ ملاقات ہوئے اونی مرتبہ سلام کہندا ہو کہ تے تم کیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے، کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق ہے، 1-2 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے اس تو بعد تھک جانا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے دوسری مصروفیات تو علاوہ تقریباً 3 حصے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھتے ہوں گے، اور یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جڑا قبر وچ بھی کام آئے گا تے حشر دے وچ بھی کام آئے گا، آکھو سبحان اللہ۔ اے وظیفہ قبر دے وچ بھی تے حشر دے وچ بھی، تو جے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نصیب فرمائے مردے ویلے پڑھنا نصیب ہو جائے، یہ کیسی محبت ہے۔ درخت کول زبان کو نہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے، درخت کول لتاں کو نہیں، پیر کو نہیں، سواری کو نہیں، پہیے کو نہیں، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندا وے پیا، درخت دے کول کان کو نہیں، حضور دا بلاوا پہنچیا فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہونے دے واسطے اپنے آپ کو کھیرنا شروع کر دیتا، اور پھر ہور کسے پاسے نہیں گیا، ہور کسے پاسے نہیں گیا، جدھر حضور سن ادھر گیا وے، اکھاں کو نہیں، بولو درخت دیاں اکھاں کو نہیں، جدھر حضور سن ادھر گیا وے، اینو پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فلاں جگہ دے تے تشریف فرما نے۔ درخت ویندا سی پیا بغیر اکھاں تو، درخت سندا سی پیا بغیر کناں تو، درخت حضور دی بارگاہ چ صلاۃ و سلام پیا پڑھدا ہے بغیر زبان تو، تے سانو تے خدا تعالی دی ذات نے ساریاں ہی نعمتاں عطا فرمائیاں نے، اسی انہاں نعمتاں نو کتے استعمال پہ کرنے ہیں، اسی اپنا دماغ استعمال پتہ کتنے کرنے ہیں، کمپیوٹر دے اوتے، موبائل دے اوتے، کیبل دے اوتے، انٹرنیٹ دے اوتے، فیس بک دے اوتے، حالانکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اور کیا یہ لوگ قرآن پاک وچ غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پڑھنے والے، قرآن منن والے قرآن پاک وچ غور نہیں کرتے؟ قرآن پاک دے اوتے سوچ نہیں کرتے؟ قرآن پاک دے بارے سوچتے نہیں؟
یہ قرآن پاک دے بارے غور کرنا چاہیے وے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے سانو کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں قرآن پاک دے وچ عطا فرمائیاں. تو تھوڑا پڑھیا ہے یا بہتا پڑھیا ہے؟ تیرے سامنے کمپیوٹر پیا ہوئے, تیرے ہاتھوں میں موبائل آیا ہوئے, کدی این انگل مار کدی این انگل مار کدی این انگل مار, وہ مار مار کے پتہ نہیں تو کی کچھ حاصل کر لینا میں, سرچ کر کر کے پتہ نہیں تو کی کچھ حاصل کر لینا میں. تے تینوں خدا نے یہ دماغ عطا فرمایا وے, عقل عطا فرمائیے, شعور عطا فرمایا وے, تے غلط جگہ دے استعمال کرنے واسطے نہیں بلکہ تینوں دماغ عطا فرمایا کہ تو قرآن پاک میں غور کر کہ قرآن پاک میں ساڈے واسطے خدا نے کی کچھ رکھیا ہوا ہے. وہ غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تے قرآن پاک دی جدو سٹڈی کردا ہے تے قرآن پاک دا جدو مطالعہ کردا ہے تے قرآن پاک دے وچ جدو غور و فکر کردا ہے تے کی کچھ حاصل کردا وے. تے تیرے تے گھر دے وچ قرآن آیا ہوا ہے, تو صرف اپنا غور و فکر قرآن دے اوتے نہیں کرنا, تے جے بڑی آدھے قرآن پاک نو پڑھنا ہے تے بس اور بس صرف اور صرف ناظرہ قرآن تک پاس پڑھنا ہے. اے نہیں کو خیال کرنا کہ چلو دا تھوڑا بہت حفظ بھی کر لئیے, یا دا تھوڑا بہت ترجمہ بھی پڑھ لئیے, یا یہ تھوڑی بہت تفسیر بھی پڑھ لئیے, یا یہ بارے تھوڑا جہا تدبر بھی کر لئیے, یا یہ بارے تھوڑا بہت غور بھی کر لئیے. تے جے تو تھوڑا غور کرے گا خدا تعالیٰ تینوں پتہ نہیں کنے کو خزانے عطا فرما دے. اے جو کچھ بھی تو لب رہنا پہ موبائل دے وچوں, کمپیوٹر دے وچوں, جنے بھی فنکشن نے, فیس بک وچوں, ویب سائٹ دے وچوں جو کچھ تو لبنا ہے پیا, اے جو کچھ بھی انگریز نے لب کے انٹرنیٹ وچ رکھیا ہے, فیس بک دے وچ رکھیا ہے, ویب سائٹ دے وچ رکھیا ہے, یا کیبل دے وچ رکھیا, کمپیوٹر وچ جو کچھ بھی انگریز نے رکھیا ہے سارے دا سارا اللہ دے قرآن دے وچوں کڈ کے رکھیا ہویا ہے. آکھو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تہاڈا بیڑا تار دے. یہ سب کچھ قرآن پاک دے وچوں کڈ کے رکھیا ہویا ہے, تے جدے وچوں انہیں کڈ کے رکھیا ہے تے ابھی او دے رکھن دے اوتے تے بڑا غور کرنے آ, پر جدے وچوں انہیں کڈیا ہوے او دے ول غور ہی کو نہیں. اپنیاں بچیاں نو, اپنے بچیاں نو اسی دنیا دی تعلیم دلان دے واسطے ہزاراں نہیں بلکہ لکھاں روپیہ لانے پہ, اور اس تو اتنے جانا ہوئے برگیڈیئر بننے دے واسطے, پائلٹ بننے دے واسطے, انجینئر بننے دے واسطے, اور پتہ نہیں کی کچھ بننے دے واسطے لکھاں نہیں بلکہ کروڑاں روپیہ لا چھڑنے. ساڈا بچہ انجینئر بن جاوے, پائلٹ بن جاوے, اور بہت بڑا افسر بن جاوے, سائنسدان بن جاوے, تے لکھاں نہیں بلکہ کروڑاں روپیہ لا دینے. تو جدو دین دی تعلیم دی واری آتی ہے اس وقت صرف ناظرہ قرآن. اپنے بچے نو, اپنی بچی نو ناظرہ قرآن پڑھا لیے بھائی, تے ناظرہ قرآن پڑھا کے اپنے بچے نو یہ تو کہڑا آسان پیا کرنا ہوئے, یہ کوئی آسان نہیں تیرا. او جے تو دنیا دی تعلیم اپنی اولاد نو دلان دے واسطے ہزاراں نہیں, لکھاں نہیں, کروڑاں روپیہ لانا ہے پیا, تے اے تعلیم تے ہوے جڑی دنیا دے وچ رہ جانی ہے. تے جس تعلیم دے واسطے تو 100 روپیہ بھی نہیں خرچ کر سکتا مہینے دا, جس تعلیم دے واسطے تو 200 یا 100 روپیہ بھی نہیں مہینے دا خرچ کر سکتا, او تعلیم تیرے واسطے دنیا وچ عزت دا باعث بنے گی, قبر وچ بھی تے حشر دے وچ بھی عزت دا باعث بنے گی. اگوں تو غور کر, تیرا دھیان کدھر ہے, تیرا غور کدھر ہے, تیری توجہ کدھر ہے, تیرا فکر کدھر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیا جی, میں کوئی انٹرنیٹ دے خلاف نہیں, بلکہ میں خود انٹرنیٹ یوز کرنا, خود میں استعمال کرنا وا, لیکن ہر چیز دے استعمال دے 2 طریقے ہوندے نے. یاد رکھیا جی, ہر چیز دے استعمال دے 2 طریقے ہوندے نے. مثال دے طور تے چھری ہے گھر دے وچ, ساڈیاں بیبیاں بھੈਣਾں انہاں چھریاں دے نال سبزی کٹدیاں نے, یہ بھی ایک استعمال دا طریقہ ہے نا. چھری ہے, چاقو ہے, وہ سبزی کٹو, تے صحیح طریقہ ہے. تے جے یہ چھری پھڑ کے کسی دے ٹھڈ وچ مار دو ہے تو طریقہ تے یہ بھی ہے.
ہر چیز دے استعمال دے دو طریقے نے، ایک جائز ایک ناجائز، تے جے ناجائز طریقہ استعمال کرو گے نقصان ہی نقصان ہوے گا، خرابی ہوے گی، تے جے اس چیز نو تسی جائز استعمال کرو پھر تواڈے واسطے دنیا وچ بھی فائدہ ہوے گا، قبر وچ بھی فائدہ ہوے گا تے حشر دے وچ بھی فائدہ ہوے گا۔ ایسے طرح انٹرنیٹ دا حساب کتاب یوز کرو، استعمال کرو، لیکن جائز طریقے دے نال، اینو غلط استعمال نہ کرو، غلط طریقے کو بچو، اپنے آپ بچ کے بچا کے ہورناں نو تے تسی استعمال کرو، اور یہ دے بڑا دین دا کام ہوندا ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ادارہ خیر الورا دی ویب سائٹ، ادارہ خیر الورا دی ویب سائٹ تسی اونوں کھولو، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تانوں بڑیاں معلومات ملن گیاں کہ تہاڈی مسجد تہاڈا مدرسہ کتھوں تک پہنچیا ہے، کتھوں تک کام پیا کردا ہے۔ گوگل دے اوتے جا کے، یوٹیوب دے اوتے جا کے، ڈیلی موشن دے اوتے جا کے تسی لکھو پیر جوید القادری، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تانوں سینکڑے دے حساب نال اوتھے مسجد قمر الاسلام وچ ہوئے بیانات جڑے نے سنے جان گے۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ دا شکر ہے، خدا دی ذات بابرکات نے دین دی خدمت کرن دا موقع عطا فرمایا ہے۔ حکومت بھی اپنا کم بھی کر دی ہے، وہ آندی ہے لا دو سپیکر تھلے، پڑھو اذانہ مسجد دے وچ، اذانہ بھی سپیکر چ نہ پڑھو، خطبے بھی سپیکر چ نہ ہون، تقریراں بھی سپیکر چ نہ ہون۔ میں کہیا ادنا تو سگوں پہلا زمانہ چنگا سی، ہن کیا نا حالات سدھر گئے نے، یہ لڑائیاں ختم ہو گئی نے، جھگڑے ختم ہو گئے نے، تنازع ختم ہو گئے نے، اختلافات ختم ہو گئے نے، نہیں بلکہ پہلے نالوں ود کے نے۔ اور جس اختلافات نو ختم کرن دے واسطے تسی مسیتاں تو سپیکر لوا دیتے ہیں، یا مسجد دے اندر درس قرآن نو تسی مسجد کی چار دیواری تک محدود کر دیتا ہے، وہ حالات پھر اسی طرح ہی نے۔ تے حالات سدھرے کس دور دے وچ نے؟ ہر دور میں حالات خراب رہے ہیں، لیکن انہوں نے دبایا، انہوں نے لا دو سپیکر تھلے، پابندی لا دو، دفعہ 44 لا دو۔ اگے تے اے تقریر دی آواز جاندی سی نا محلے دے وچ، علی اصغر کالونی دے وچ جاندی سی، یا بیبیاں ماواں بہناں کوٹھے تے چڑھ کے سردیاں دے دناں دے وچ کوٹھے تے چڑھ کے چلو خطبہ جمعہ سن لیندیاں سن، ہن محروم ہو گئیاں نے ہیں۔ لیکن پابندی لان دی ذرا حقیقت بھی دیکھو، حقیقت وچ کی واضح ہویا وے۔ جامع مسجد قمر الاسلام دے وچ اگر خطبہ جمعہ ہوئے یا پروگرام ہوئے، محفل میلاد ہوئے، سپیکر ہون بند، تے پھر اے تقریر اگے تے رہندی سی مسجد دی چار دیواری تک یا محلہ علی اصغر کالونی تک رہندی سی، تے ہن اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اے تقریر ہو رہی ہے، پوری دنیا وچ سنائی جا رہی ہے، پوری دنیا دے وچ تہاڈی مسجد قمر الاسلام دا نام جڑا وے جاندا ہوے، پوری دنیا دے وچ تقریر سنائی جا رہی ہے، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، پورے ورلڈ وچ جتھے بھی کوئی بندہ چاہے کہ میں مسجد قمر الاسلام دا خطبہ جمعہ سنا، وہ خیر الورا .pk لکھے گوگل دے تے جا کے، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال جامع مسجد قمر الاسلام دے خطبات اتوں نظر بھی آن گے تے پھر سنے بھی جان گے۔ یہ پابندیاں لان دا کوئی فائدہ نہیں، جدو پابندیاں نہیں سن لائیاں ادو تقریر رہندی سی چار دیواری تک محدود، ایک محلے تک محدود رہندی سی، ہن مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب تک پورے ورلڈ وچ تقریر جا رہی ہے۔ کتوں کتوں تک روکو گے؟ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دین ہے، جنہ مرضی کو وچ رکاوٹ پاوے اے پھیل کے رہے گا۔ بولو اے پوری دنیا وچ، بولو بولو سارے پوری دنیا وچ پھیل کے رہے گا۔ تو گل یہ وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات نے سانو اے دماغ عطا فرمایا تے سوچن تے سمجھن دے واسطے عطا فرمایا۔ کس معاملے وچ؟ دین دے معاملے وچ، قرآن دے معاملے وچ، حدیث دے معاملے وچ، قرآن پاک وچ غور و فکر کرو تے اس درخت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے حضور دے اوتے درود و سلام پڑھیا، اور پھر ارادی کہندا ہے کہ حضور ان کو وہ واپس چلا جاوے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درختہ واپس چلا جا اپنی تھان دے اوتے۔ ہن ایک بندے نو بندہ کہے بھائی
فلانی تھان تے جا فلانی تھان تے جا, اچھا چلا جانا وا. وہ کنی دیر تک پہلے نمبر تے اتنے ڈھیٹ ہو کے کھلوتا رہتا. درخت نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ ہی کیتا سی. درخت ڈھیٹ ہو کے نہیں سی کھلوتا, بلکہ درخت نے فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دی تعمیل کر دیتی. درخت چلا گیا اپنی تھان دے اوتے. عربی نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن کلمہ پڑھ لے. عربی کہندا ہے حضور میں چلا وا اپنی قوم دے کول, پہلے نمبر تے میں جا کے اپنی قوم نو دساں گا تواڈے بارے, تواڈا تعارف کراواں گا کہ میں ایک نبی دا معجزہ ویکھیا ہے. اپنی ساری قوم نو نال لے کے میں تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہو کے انہوں سارے نو کلمہ پڑھاواں گا. جے میری قوم من گئی فابیا تے ٹھیک ہے, تے جے نہ منی تے کم از کم میں ہی تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہو جاواں گا. اور پھر میں حاضر ہوواں گا, تہاڈا کلمہ پڑھاں گا, تہاڈا غلام بن جاواں گا. تے پھر غلام ایک دن دے واسطے نہیں, 2 دنوں دے واسطے نہیں, 4 دنوں دے واسطے نہیں, 10 دنوں دے واسطے نہیں, 100 دنوں دے واسطے نہیں, 1 مہینے دے واسطے نہیں, 1 سال دے واسطے نہیں, بلکہ پوری زندگی دے واسطے میں تہاڈا غلام رہواں گا تے تہاڈے کول رہواں گا. تہاڈی خدمت دے واسطے تہاڈے بولو بولو تہاڈی خدمت دے واسطے تہاڈے کول رہواں گا. بڑے بڑے صحابہ کرام نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے. کئی صحابہ ایسے ہوندے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آسا مبارک پڑھن دے اوتے ڈیوٹی لگی سی. کئی صحابی ایسے ہوندے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑے سیدھے کردے ہوندے سن. کئی صحابی ایسے ہوندے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے مبارک دھوندے ہوندے سن. کئی صحابی ایسے ہوندے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دے واسطے پانی پیش کردے ہوندے سن. تے کئی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو لوٹے 'چ پانی پا کے وضو کراندے ہوندے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کئی صحابی تکیہ پھڑدے ہوندے سن. کئی صحابی کوئی کام کردے نے, کئی صحابی کوئی کام کردے نے. صحابہ کرام نو بڑا شرف حاصل ہویا سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرن دا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچوں ملیا کی صحابیت دا مقام ملیا. اور صحابیت دا مقام ہوے کہ قیامت تک کوئی بندہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. اور صحابی کینوں کہندے نے جیڑا ایمان دی نظراں دے نال وضحا دا چہرہ ویکھ لوے اور پھر ایمان دے اوتے خاتمہ ہوے. ایک سوال پیدا ہوندا ہے کہ جنہ صحابیاں دیاں اکھاں ہے سن انہوں نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کر لیا, تے کیا جڑے صحابی معذور سن اکھاں تو انہوں نے تے وضحا دا چہرہ نظر نہیں آیا, تے کیا وہ صحابی نہیں؟ انہوں دے صحابی ہون دے وچ بھی کوئی شک نہیں. اکھاں سردیاں ہون تے سبحان اللہ نہ ہون تے دل دے وچ نور ایمان ہی جگمگا جاوے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حضور دی صحبت وچ بیٹھن دا شرف حاصل ہو جاوے, اور اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحابیت دا مقام عطا فرما دیندا. اللہ اکبر. جدوں صحابی نے اس عربی نے عرض کیتی حضور میں ساری زندگی دے واسطے اپنے آپ نو تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنا, اے وفاداری, اے تابعداری. اور حدیث پاک کی چاہتا ہے ایک دوسری مثال ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام دے اوتے گئے, آپ نو حاجت رفع ہو گئی لیکن پردہ نہیں سی کسے پاسے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درختاں وچوں 2-4 درختاں نو اشارہ کیتا. درخت حاضر ہو گئے, درخت آپس وچ مل گئے, جڑ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں درختاں دی اوٹ وچ حاجت رفع فرمائی, اور حاجت رفع فرمان تو بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درختاں نو حکم دیتا اپنی اپنی تھان دے اوتے چلے جاؤ. درخت حضور دے حکم اوتے عمل کردے ہوئے اپنی اپنی تھان دے اوتے جا کے فٹ ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حاجت رفع دے واسطے درختاں نے پردہ کر کے دکھا چھڑیا. یہ عالم نباتات دے معجزات نے. لکڑی ہے وہ کوئی جان نہیں, کوئی روح نہیں وہ, لیکن جدو اللہ تعالیٰ دے نبی دا ہاتھ لگ جاوے اس لکڑی دے وچ بھی جان آ جاتی ہے. قرآن پاک وچ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا آسا موجود نا, لکڑی دا بیان ہے, درخت دا. ایک درخت تو لکڑی بنی, ایک درخت تو چھوٹا بنیا ہوا ہے. جدو جادوگراں نو جمع کیتا فرعون نے کہ ادھر مقابلہ کرنا ہے, وہ جادوگراں نے جنتر منتر کو کالا علم وغیرہ ٹونا وغیرہ پڑھیا تے رسیاں تھلے سٹیاں, وہ سارے دے سارے سپ بن گئے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا اللہ میں کی کراں؟ فرمایا القیا ساق اپنا آسا زمین دے تے سٹو.
جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا زمین دے اوتے سٹیا تے بڑا وڈا سپ بن گیا, بڑا وڈا دہا بن گیا, وہ سارے سپاں نوں کھا گیا. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جے ہاتھ لگ جاوے درخت سوٹی نوں تے پھر کی مقام ملدا ہے. بخاری شریف دی حدیث پاک کی چاہندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ 'چ دو صحابی حاضر نے, گلاں باتاں ہوندے رہیاں, عشاء دی نماز تو بعد کافی دیر ہو گئی. جڑے جڑے قریب صحابی سن وہ قریب اپنے اپنے گھراں 'چ چلے گئے. یہ صحابی دور والے سن, کھلوتے رہے. فرمایا جاندے نہیں؟ عرض کیتی حضور رستہ بڑا لمے, رات پی گئی ہے, راہ دے وچ ہنیرا وے, رستہ نظر بھی نہیں آنا, تے کی کیتا جاوے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روشنی دا انتظام کرنا ہے. حضور روشنی دا انتظام نہیں. فرمایا تہاڈے کول سوٹی ہے وے؟ سوٹی ہے وے؟ حضور عرض کیتی سوٹی ہے وے. فرمایا لیاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوٹی نو ہاتھ لایا تو سوٹی جگمگان لگ پئی. بخاری شریف دی حدیث پاک, سوٹی جگمگان لگ پئی. دو صحابی سن چلے گئے, اگے آ گئی ٹرن, ایک نے انج جانا سی تو دوجے نے انج جانا سی. ہن جہدے ہاتھ وچ سوٹی سی جگمگان والی لائٹ والی او تے گیا, دوسرا کہندا ہن میں کی کراں؟ انہیں اپنی سوٹی اس سوٹی دے نال رگڑی تے او سوٹی دے نال رگڑن دی برکت نال اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اس صحابی دی سوٹی نو بھی روشن فرما چھڈیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ہاتھ مبارک لگا ہوا. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مسجد نبوی چ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے سن تے شروع وچ صحابہ کرام تھوڑے ہوندے سن. جدوں وقت گزردا گیا, مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, حتیٰ کہ مسجد نبوی صحابہ کرام نال کھچا کھچ بھرنی شروع ہو گئی. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بھی صحابہ کرام نے خیال کیتا کہ آپ ایک کھجور دے تنے دے نال ٹیک لا کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے ہوندے سن. کھڑیاں ہو کے کھجور دا تنا ہوندا سی اوتھے گڈیا ہویا مصلی دے کول, او دے نال ٹیک لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے سن. اور پھر اودیاں سن دو وجوہات صحابہ کرام دے سامنے آ گئیاں. ایک تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے سن, تے کافی دیر تک جدوں حضور کھلوتے رہندے سن تے صحابہ کرام حضور دے اوتے تھکاوٹ دے اثرات جڑے نال محسوس کردے ہوندے سن. اور دوسرے نمبر تے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین دے اوتے کھلوندے سن تے جڑے دور والے صحابہ ہوندے سن انہاں نوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صحیح دیدار نہیں سی ہوندا. تے ایک مائی صاحبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئی, عرض کیتی یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے, وہ لکڑی دا کم کردا ہے, تے جے تسی اجازت دو تے میں اپنے غلام نوں کہواں او تواڈے واسطے ممبر بنوا لیا وے, تے ممبر بنے اچا, تے تسی اچھی سیڑھی اتے بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماؤ. ایک تے سارے صحابہ کرام تہاڈا دیدار کرن, تے دوجے نمبر تے تانوں تھکاوٹ محسوس نہ ہوے. کھلو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان دے بجائے تسی بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماؤ, تے بہو بھی اچے ہو کے بہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دیتی. اس مائی صاحبہ نے اپنے غلام نو حکم دیتا, لکڑی دا جڑا کام کردا سی, ممبر بنایا گیا. ممبر بنا کے جدوں آن والے جمعے تو پہلے وہ ممبر شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی دے کول رکھیا گیا, تے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان دے واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر دے اوتے جلوہ فروز ہو گئے. بولو ممبر دے اوتے جلوہ فروز ہو گئے. پہلے کھلو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن, ہن بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمان لاپے. او جڑا کھجور دا تنا سی, او جڑا کھجور دا تنا سی نا, کھجور دے درخت دا تنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ خطبہ جمعہ دے دوران اس تنے دے وچوں رون دیاں آوازاں آن لگ پئیاں. غور کرنا اتنے کدیاں آوازاں آن لگ پئیاں, بولو رون دیاں آوازاں آن لگ پئیاں. عاشق دا کم رونا تونا, بن رویا نہیں منظوری, تے عاشق نو رو نہ پیندا, پاویں وصل ہووے پاویں دوری,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰੋਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਊਠਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਊਠਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਊਠਣੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਪਣੀ ਊਠਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਤਣਾ, ਖਜੂਰ ਦਾ ਤਣਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦਾ ਤਣਾ ਰੋਂਦਾ ਵੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਨੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਫੁਰਕਤ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬੀ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਬੀ ਜਾਂ ਖੁਰਪੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਸੁਗਰਾ ਬਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੰਨੇ ਰੋਏ ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰੇ ਆਲਮ, ਤੇਰਾ महबूब ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ महबूब ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਆ ਮਿੰਬਰੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ महबूब ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਦੋਹਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਕਿਆ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰੇ ਆਲਮ, ਤੇਰੇ महबूब ਸਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ महबूब ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। या अल्लाह मेरिया अखां की बनाई वापस ले लै, या अल्लाह मेरिया अखां का नूर वापस ले लै। दुआ की थी हजरत अब्दुल्ला दी दुआ नूं खुदा ने कबूल फरमाया, फौरन अखां की बनाई सलब हो गई, अखां का नूर चला गया। क्यों? दिल याद अले बनाया ते तारीफ ले ज़ुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। हजूर अलैहिस्सलाम मिंबर तो थले तशरीफ ले आए। खजूर दे तने दी रोन दी आवाज सुन के खुतबा जुमा छड़ के हजूर मिंबर तो थले तशरीफ ले आए, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस खजूर दे तने दे उत्ते इस तरह करके हाथ फेरिया जिस तरह मां अपने बच्चे दे सिर दे उत्ते हाथ फेरदी हुंदी है। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने उन्होंने कलावे विच लिया, अपने सीने दे नाल लाया, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खजूर दे तनिया, जे तू चाहे ते मैं तेनों जमीन दे विच ला देवां, जे मैं चाहे ते तेनों मैं जन्नत दे विच ला देवां। हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऑप्शन पूछा, तू की चाहना वे? जे तू चाहे ते मैं तेनों दोबारा जमीन विच गड्ढ देना, तेरियां दोबारा जड़ां फुटण गियां, तेरे उत्ते सबजो शादाबी आवेगी, तेरियां शाखां निकल गियां, तेरे पत्ते निकलन के तेनों खजूरां लगन गियां, तेनों मैं जमीन दे विच दोबारा ला देवां। ते जे तू चाहे ते मैं तेनों दरखत दे विच ला देना वा, ताकि तेरा फल अल्लाह ताला दे नेक बंदे खाणगे, जन्नती तेरा फल खाणगे, जन्नत विच जाके जन्नती तेरा फल बोलो खाणगे। तू की चाहना वे? उस दरखत दे तने दे विचों आवाज आई, हजूर मैं दुनिया नूं नहीं पसंद करदा, मैं ते आखिरत नूं पसंद करदा, मैनू दुनिया विच ना लावो, मैनू जन्नत दे विच लावो, ताकि जन्नती लोग जन्नत विच जाके मेरा फल अगर खान ते जन्नती खान। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिंबर शरीफ दे कोल मेहराब
دے کول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ کھودی ٹویا کڈیا اس کھجور دے درخت دے تنے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی دے وچ دفن فرمایا اج تسی بھی شاید جا کے ویکھیا ہوگا میں بھی زیارت کیتی اس جگہ دے اوتے کہ ستون ہے ستون او دا نام ہے ستون حنانہ شریف ستون حنانہ شریف او دا نام ہے اے وے عالم نباتات وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات درخت نبی پاک علیہ السلام نال کنا پیار کردے شجر اور ہر قسم دے پودے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال کنا کو پیار کردے نے تے تسی تو انسان ہو تانوں تے خدا تعالی دی ذات بابرکات نے درختاں نالوں بھی بہتر پیدا فرمایا ہے تے کم از کم سانو اپنی زندگی گزارن دے واسطے انہاں درختاں دی محبت دے کولوں سبق حاصل کرنا چاہیے انہاں درختاں دی کیفیت دے کولوں سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین